انتہائی اہم عنوان پر بہرحال سمجھیے کہ آپ سے مخاطب ہیں. میرے سیدھے جانب جناب شکیل ایڈوکیٹ صاحب ہیں اور جناب عبداللہ قمر صاحب نائب صدر تحریک مسلم شبان اس وقت سمجھے کہ اس گفتگو میں آپ سے تشریف فرما ہے. کل شامیر پیٹ کے منڈل یاقوت پورے میں ایک 400 سالہ مسجد شہید کر دی گئی اور اس مسجد کا مسئلہ ٹھیک ایسے ہی ہے جیسے ایک خانہ مسجد عنبر پیٹ کو سمجھیے فروخت کر دیا گیا تھا، ویسے ہی شامیر پیٹ منڈل کی یہ مسجد فروخت کر دی گئی. وقف پراپرٹی سمجھیے کہ اندر یہ مسجد تھی اور اس کو فروخت کر دیا گیا. تو تلنگانہ وقف بورڈ پراپرٹیز کو فروخت کرنے پر آنکھ بند کر کے بیٹھا رہتا تھا. اب مساجد بھی فروخت ہو رہی ہیں، مساجد بک رہی ہیں. مسجد ایک خانہ پہ 60 لاکھ روپے کا کمپنسیشن جو اطلاعات ملی ہے، 60 لاکھ روپے کا کمپنسیشن میونسپل کارپوریشن سے لیا گیا اور اب یہ 9 ایکڑ 20 گنٹے کی زمین جو شامیر پیٹ کی ہے، اس سمجھیے کہ صاحب زمین کو قریب 10 کروڑ روپے میں بیچ دیا گیا اور 2 سیل ڈیڈ اس پر ہوئے. حیرت اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پہلا سیل ڈیڈ شاہنواز اینڈ فیملی نے ستیہ نارائنا کو کیا، پھر ستیہ نارائنا نے ونودا ریڈی ایک خاتون کو دوسرا سیل ڈیڈ کیا اور یہ ونودا ریڈی خاتون نے وہاں 400 سال پرانی مسجد کو اور کچھ قبور کو سب کو مسمار کر دیا. لازمی ہے، ہم جانتے ہیں کہ اگر قطب شاہی دور کی مسجد ہے اور چننا پڑی ہوئی پوری انٹیکٹ مسجد تھی، مسجد بہت انٹیکٹ تھی، وہاں نماز بھی ہو رہی تھی، لوگ نماز بھی پڑھ رہے تھے، بلکہ تبلیغی جماعت کا ایک ڈیلیگیشن 10-15 دن پہلے وہاں پر آ کے ٹھہرا بھی تھا. اب اندازہ لگائیے کہ کیسی ہمتیں ہو رہی ہیں اور وقف بورڈ کس طرح تماشا بین ہے کہ مسجد کی زمین کے رجسٹریاں ہو جاتے ہیں، وقف بورڈ کو، وقف انسپیکٹر کو کوئی علم نہیں ہے. اب وقف بورڈ کے چیئرمین بول رہے روڈ وائنڈنگ میں مسجد شہید ہو گئی شاد. ارے احمقوں کی دنیا سے باہر سمجھیے کہ نکلنا چاہیے. اب باہر ہی جانے والے ہیں. احمقوں کی سمجھیے کہ دنیا کی بات کیا کروں. اب وہ 24 فروری کو ان کا ٹرم بھی ختم ہونے والا ہے. اب اللہ ماشاءاللہ کون آئے گا نہیں معلوم. ایک بات میں یہاں پر بتاؤں کہ ٹھیک ہے چیئرمین سمجھیے کہ احمق آدمی ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ بے ایمان نہیں ہے، احمق آدمی ہے. لیکن وقف بورڈ جو ہے، وقف بورڈ میں آپ کو سن کر یہ تعجب اور حیرت ہوگا. میں سیکریٹریٹ مساجد کے مسئلے میں بھی یہ بات سمجھیے کہ بتلا چکا ہوں کہ وقف بورڈ میں جناب اکبر نظام الدین صاحب جو سمجھیے متولیوں کے کوٹے سے آتے ہیں، مشائخ ہیں. ظہیر الدین سمجھیے کہ صاحب صوفی صاحب ہیں جو سمجھیے کہ اسلامک انٹلیکچوئل کی حیثیت سے آتے ہیں. اور پھر ہمارے شیعہ طبقے سے آغا سمجھیے کہ آتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایڈوکیٹ پینل میں جو سمجھیے الیکٹڈ کیا ہوتا ہے، ہائی کورٹ مطلب جو الیکشن ہوتا ہے، تو بار کاؤنسل کا الیکٹڈ ممبر آتا ہے، وہ بھی سمجھیے ہے. تو یہ 4 ہوئے. یہ 4 جو ہیں، اور پھر ممبر آف پارلیمنٹ وقف بورڈ کا ممبر ہوتا ہے، ممبر آف کاؤنسل وقف بورڈ کا ممبر ہوتا ہے، ایم ایل ایز ہوتا ہے. تو 4 اور یہ 3 7 یہ جو افراد ہیں،
یہ پورے کے پورے اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ مجلس اتحاد المسلمین کے، یہ پورے مجلس اتحاد المسلمین کے، میں کوئی مجلس کی مخالفت کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، لیکن امت کو بتا رہا ہوں کہ مساجد بک رہی ہیں اور مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، خریدنے والے شہید کر رہے ہیں۔ ایک خانہ مسجد کے 60 لاکھ کمپنسیشن دیا، شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد یہ شامیر پیٹ میں سمجھیے کہ 10 کروڑ میں مسجد کی زمین پوری 9 ایکڑ 20 گنٹے بیچ دی گئی، قریب 10 کروڑ لگ بھگ، اور سمجھیے کہ اس کو پرسوں شہید کر دیا گیا۔ اب آپ مجھے اندازہ لگائیے کہ وقف بورڈ مسجد شہید ہوئی رات میں، سمجھیے کہ صاحب چلیے صبح فجر کے قریب 3-4 بجے وہاں کے مقامی سمجھیے کہ افراد کے بموجب، کیونکہ قمر صاحب، شکیل صاحب، پھر ہمارے تحریک کے جو ساتھی ہیں فیصل احمد، سمیع اور دوسرے، سمجھیے کہ سب وہاں پر کل سمجھیے کہ ڈیلیگیشن میں تھے، اور وہاں مقامی لوگوں نے بتایا کہ ہم فجر کو جب دیکھے تو مسجد شہید ہو گئی تھی۔ تو اب ایک مسجد جو قطب شاہی دور کی ہے، جو بڑی مضبوط ہوتی ہے، پتھروں سے بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کو شہید کرنے کے لیے بلڈوزر چاہیے، مزدور چاہیے، کار میں سمجھیے کہ صاحب وہاں پر جو اونر ہے وہ بھی پہنچی ہوگی، تو یہ سب وہاں موجود ہے، لیکن لوکل پولیس کو بھی نہیں معلوم، اور اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ وقف بورڈ کو بھی نہیں معلوم، حتیٰ کہ مسجد شہید ہو کے قریب 12 گھنٹے 10 گھنٹے ہو گئے، وقف بورڈ چیئرمین کو نہیں معلوم کہ مسجد کہاں شہید ہوئی اور کیسے شہید ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں روڈ وائنڈنگ میں مسجد شہید ہو گئی۔ اب یہ تماشا سمجھے مسلمانوں کی کروڑہا روپے کی جائیدادوں کے ساتھ یہ تماشا ہو رہا ہے۔ بہرحال کل آپ کو میں بتاؤں کہ کل بہرحال آنے والے آئے، بیان بھی دے دیے، فوٹوز بھی کھینچ لیے، زندہ باد مرد آباد کے نعرے بھی چلے، وہاں پر کچھ ہوا اور جانے والے چلے گئے، لیکن تحریک مسلم شبان کا جو ڈیلیگیشن تھا، جناب عبدالحق قمر صاحب جو وائس پریزیڈنٹ ہیں، ان کی قیادت میں جو ڈیلیگیشن وہاں گیا تھا، اور پھر شکیل صاحب سے میں کانسٹنٹ یہ دونوں حضرات سے فون پہ ٹچ میں تھا، اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب تک کہ ایف آئی آر نہ ہو وہاں سے سمجھیے کہ نہیں ہٹنا چاہیے۔ تو آپ کو میں بتاؤں کہ صبح 2:30 بجے، یعنی رات دیر گئے 2:30 بجے یہ لوگ وہاں سمجھیے شامیر پیٹ پولیس اسٹیشن سے نکلے ایف آئی آر کی کاپی لے کے۔ پولیس ٹال مٹول کر رہی ہے ایف آئی آر بنانے میں، ایف آئی آر کو سمجھیے بنانے میں ٹال مٹول کر رہی ہے، اور سمجھیے کہ صاحب بہرحال کافی بحث مباحث شکیل صاحب ایڈوکیٹ نے بہرحال نان بیلیبل سمجھیے کہ سیکشنز کے لیے دنیا کا دباؤ ڈالا، اور بحث مباحث کی، قمر صاحب نے وہاں پر کافی پریشر ان پہ ڈالا، لیکن اس کے باوجود بھی ایف آئی آر بن گیا۔ یہی سمجھیے کہ صاحب خیر والی بات ہمارے لیے ہو گئی کہ ایف آئی آر رات 2:30 بجے ایف آئی آر کی کاپی لے کر یہ لوگ واپس سمجھیے کہ گھروں کو آئے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایف آئی آر کرانے کے لیے اتنا سمجھیے کہ صاحب جدوجہد کرنی پڑی، اور جب یہ تحریک مسلم شبان کا ڈیلیگیشن وہاں تھا تو اب وقف انسپیکٹر بھی بہرحال سمجھیے کہ لامحالہ وہاں موجود تھا۔ حالانکہ میں جماعتوں کے نام لے لوں گا، بہت سے جماعتوں کے لوگ آئے اور چلے گئے، لیکن شبان کا ڈیلیگیشن وہاں ڈٹا ہوا رہا کہ جب تک ایف آئی آر نہیں ہوگا ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے۔ ایف آئی آر ہوا۔ اب میں وقف بورڈ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، جناب سلیم صاحب محترم، جناب اکبر نظام الدین صاحب اعلیٰ سمجھیے کہ صاحب سب سے اعلیٰ و عرفہ سمجھیے کہ شخصیت ہے محترم اکبر نظام الدین صاحب، ان کی ہسٹری پہ نہیں جاؤں گا، محترم جناب سمجھیے ظہیر الدین، مولانا ظہیر الدین سمجھیے کہ صوفی صاحب، جماعت اسلامی کے ملک معتصم صاحب بھی ممبر ہیں، اور پھر سمجھیے کہ صاحب ایڈوکیٹ لابی سے کیا نام ہے وہ ایڈوکیٹ کا، جاوید جاوید صاحب جو ایڈوکیٹ سے آتی ہیں، سب مجلس اتحاد المسلمین کے ہیں،
پھر میں سمجھیے کہ صاحب مجلس اتحاد المسلمین کے ایم ایل اے سے، پھر ایم ایل سی سمجھیے کوٹھے سے، پھر اس کے بعد سمجھیے کہ ہمارے آغا سے بھی جو مجلس اتحاد المسلمین کے ہیں ان سے بھی میں سمجھیے کہ دستبستہ یہ سوال کر رہا ہوں کہ مسجد کو شہید ہو کر 24 گھنٹے سے زیادہ کا وقفہ ہو گیا، کیا آپ نے کمشنر سے یا پھر سمجھیے کہ ڈپٹی کمشنر سے یا اسسٹنٹ کمشنر سے یا پھر سرکل انسپیکٹر سے جو اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے کیا سوال کیا کہ بلڈوزر کو سمجھیے کہ سیز کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ جو وہاں پر لوگ کام کرے ان کو سمجھیے کہ گرفتار کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ اب لیپا پوتی کے لیے وہ سمجھیے وہاں پر ایک پوک لینر بلڈوزر لگا کر پتھرے صاف کر کے سمجھیے ہم مسجد بنا رہے ہیں۔ مسجد تو بنانا پڑے گا، تمہارا باپ بنائے گا مسجد تو بنے گی، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ سمجھیے کہ صاحب مسجد کو جو شہید کیا ہے ان کی گرفتاری سمجھیے کہ ہوئی ہے یا پھر وہ انسٹرومنٹ کو جو سیز کیا گیا کہ نہیں کیا؟ ذرا وقف بورڈ یہ بات بتلا دی۔ تو یہ اہم سوالات ہیں اور انشاءاللہ مسجد بنے گی، اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وہ زمین پوری جو سمجھے بیچی گئی ہے ان پر بھی سخت مقدمہ دائر ہو، اور پھر سمجھیے کہ جو وقف انسپیکٹر ہے وہ وقف انسپیکٹر بھی کرمنل کیس اس پر بک کیا جائے، کیونکہ 2 سیل ڈیڈ ہوئے، وقف بورڈ کو پتا نہیں، انسپیکٹر سمجھے کہ صاحب کو علم نہیں ہے، تو پھر کیا آپ سرکاری ڈیوٹی کرتے ہوئے، وقف بورڈ کی ڈیوٹی کرتے ہوئے پیسے تنخواہ اٹھا رہے ہیں جبکہ زمین بک گئی آپ کو معلوم ہی نہیں ہے؟ تو یہ بات بہت اہم ہے۔ تو یہ گرفتاریاں ہونی چاہیے، فوری کمپاؤنڈ وال اس کی بننی چاہیے، اور مسجد کی تعمیر تو انشاءاللہ ہو جائے گی۔ وہاں فوری اثر کے ساتھ نماز شروع ہونی چاہیے۔ آج ظہر کی نماز بہرحال وہاں پڑھی گئی ہے الحمدللہ۔ تو تحریک مسلم شبان کی رات بھر کی جدوجہد کے نتیجے میں سمجھیے کہ ایف آئی آر ہوا اور یہ کارروائی یہاں تک پہنچی، اور وقف کے تعلق سے بہت سیریس میٹر وقف کا ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم حکمت عملی بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ سمجھیے آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ تو یہ سمجھیے شامیر پیٹ مسجد کا مسئلہ تھا۔ ایقانہ مسجد، شامیر پیٹ کی مسجد بہت سملر ہے، دونوں بکے ہیں، اور اس کے پیسے لینے کے بعد وقف بورڈ ہوش میں آیا ہے، اور یہ میٹھے باتیں اب ختم ہونی چاہیے۔ پریکٹیکل کچھ کام وقف بورڈ کرنا چاہیے۔ وقف بورڈ بھی کانسٹیٹیوٹ ہوگا، سی او صاحب کی بڑی اہم ذمہ داریاں بنتی ہے۔ مجھے اطلاع ملی تھی کہ سی او صاحب ریگولر کانسٹنٹ ٹچ میں ہیں شامیر پیٹ کے ایشو پہ۔ بہرحال ان سے بھی امید کی جاتی ہے کہ صاحب وہ اس مسئلے کو سمجھیے پوری دیانتداری سے، پراپر اینگل سے ڈیل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔